أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر شہر آئے ارم شاہدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بابرکت اور عظمت بارگاہ الہی میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ کیا. خیر برکت کے لیے مرتبہ پڑھنا ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا محبوب تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. قرآن کی اس آیت پاک کی روشنی میں مسلمان اگر اپنی زندگی گزارنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے. اللہ نے فرمایا جو میرا محبوب دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز کھانا چاہتے تھے اور لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب آپ لے آئے تھے، پھر دل میں خیال پیدا ہوا میں اس چیز کو کھانے جا رہا ہوں، کہیں اللہ کے رسول نے اسے حرام تو نہیں فرمایا ہے، تو منہ کے قریب لایا ہوا لقمہ آدمی زمین پر ڈال دے گا. یوں ہی آپ کسی چیز کو پینا چاہتے تھے، منہ کے قریب آپ برتن لے جا چکے تھے، دل میں خیال آیا میں اس چیز کو پینے تو جا رہا ہوں، کہیں اللہ کے رسول نے اسے حرام تو نہیں فرمایا ہے، تو آدمی منہ کے قریب لایا ہوا برتن زمین پر پھینک دے گا. پتا کیا چلا کہ اگر یہ قانون مسلمان کو یاد رہ جائے تو اس کی زندگی کا قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہیں وہی کرنا ہے جس کا میرے محبوب نے حکم دیا ہے، تمہیں وہی لینا ہے جس چیز کا تمہیں محبوب نے حکم دیا ہے. جو میرا محبوب دے اس سے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس حدیث اس آیت پاک کی روشنی میں آدمی اگر غور کرے تو پھر وہ بہت سارے جو غلط مشروبات ہیں ان کو استعمال نہیں کرے گا، اور اگر آدمی قرآن سے ہٹ جائے، رسول کے فرمان سے دور ہو جائے تو پھر وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور عام طور پر آدمی کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اس کو اپنے اعتبار سے اچھا ہی سمجھتا ہے جبھی اس کام کو وہ انجام دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کام کو برا سمجھتا تو کرتا ہی نہیں. شراب پینے والا لوگوں کی نظر میں برا ہے، لیکن جب وہ خود پینا چاہتا ہے تو وہ اس کو اچھا ہی سمجھ کر پیتا ہے، جبھی تو لوگوں کے منع کرنے کے بعد بھی وہ اس سے باز نہیں آتا. حالانکہ اسلام نے حرام فرمایا ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں لوگ شراب پیتے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت ہوئی ہے ویسے ویسے آیتوں کا صورتوں کا نزول ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ شراب اور جوا کے متعلق حکم بیان فرما دیجئے. تو آپ اتنا سمجھیے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیتے. وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم کے اندر کی آیت ہے کہ حضور اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. لوگوں نے کہا آقا شراب اور جوئے کے متعلق حکم بیان فرما دیجئے. تو سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ ان کو بتا دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. یہ آیت جبریل لے کر حاضر ہوئے، محبوب جو سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے متعلق تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. شراب
پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کی آیت سے جوا کے بارے میں، شراب کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا تو جبریل نے آ کے بتا دیا، یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے دونوں میں نقصان ہے۔ اب قرآن نے نقصان بتا دیا، رسول نے نقصان بتا دیا، اللہ نے نقصان بتا دیا، تو دنیا میں کوئی بھی اب ان چیزوں میں فائدہ نہیں دے سکتا۔ بظاہر شراب پینے والا یا جوا کھیلنے والا کبھی کبھی چانس لگ جاتا ہے تو لاکھوں روپے اکٹھا ہو جاتا ہے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ حرام کی دولت اکٹھا تو ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی برکت کے لیے غور نہیں کرتا ہے کہ اس میں برکت کیوں اٹھ رہی ہے، برکت کیوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ مال آتا ہے لیکن برکت اٹھ جایا کرتی ہے، تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہیں ہماری آمدنی کا ذریعہ حرام کا تو نہیں ہے، کہیں ہم نے لوگوں کے دل تو نہیں دکھائے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی جب کسی بندے کا دل دکھاتا ہے تو اس کی بد دعائیں باب اجابت کو جا کر کھٹکھٹاتی ہیں اور پھر آدمی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں 10 لوگ ایسے تھے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ اگر کوئی بادشاہ ظلم کرتا تھا تو لوگ آتے تھے اور ان 10 آدمی سے رابطہ کرتے تھے اور کہتے تھے فلاں بادشاہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ 10 جو مستجاب الدعوات تھے وہ بددعا کرتے تو بادشاہ ہلاک ہو جاتا۔ جب وہاں حجاج ابن یوسف قابض ہوا تو سب سے پہلے حجاج ابن یوسف نے کیا کیا کہ ان 10 لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو دعوت کھلایا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب ظلم کرنے لگا لوگ آئے ان 10 کے پاس بددعا کر دیجئے۔ اب ان لوگوں نے بددعا کیا تو کوئی اثر نہ ہوا، حیران و پریشان تھے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا اب ان کی دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی دن ان کو جب دعوت کھلایا ہے تو ہم نے حرام کھلا دیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جائے پیٹ میں تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ دعائیں کرتے رہے، 40 دن تک تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگلا پھر دیکھا جائے گا۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا شرط ہے۔ 50 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کوئی کعبے کے پردے کو پکڑ کر کے دعا مانگتا ہے، کوئی حجر اسود کے قریب دعا مانگتا ہے، کوئی حتیم کے اندر دعا مانگتا ہے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہزار لوگ مل کر دعائیں مانگتے ہیں مگر دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ سرکار نے کہہ دیا حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے بہتر یہ ہے کہ رزق حلال کھایا جائے اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، اس لیے اگر رزق حلال ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا ہے اور رزق حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کیا ہے تو پھر بچے وفادار نکلیں گے، بچے ماں باپ کی عزت کریں گے، بچے ماں باپ کا حکم مانیں گے۔ اور اگر ہم نے حرام کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفیان ثوری کا قول یہاں تک نقل کیا ہے، کیمیائے سعادت کے اندر ہے، اس پر غور کریں کہ اگر کوئی حرام کمائی سے، کیمیائے سعادت کتاب کا نام ہے، امام غزالی نے اس سے تحریر کیا، سفیان ثوری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی سے نیک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے پیشاب سے وہ پاکی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی پیشاب تو ناپاک ہے، اب کوئی سمجھے کہ ہم پیشاب سے کپڑا دھل کے پاک کر لیں یا ہاتھ پاؤں دھو کر کے ہاتھ پاک کر لیں تو اس کا پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ پیشاب تو پہلے ہی سے ناپاک ہے، جو ناپاک ہو وہ کسی کو پاک کیا کرے گا۔ تو بزرگ سفیان ثوری فرماتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی نیک کام حرام کمائی سے کرے تو اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے وہ پیشاب سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کریں اور اس کے حلال سے کریں، اور فقہائے کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر 10 درہم کا آپ نے کوئی کپڑا خریدا، 9 درہم اس میں حلال کمائی کے ہیں اور 1 درہم حرام کمائی کا ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں اس کپڑے کو پہن کر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا حیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا آدمی کی نکل جاتی ہے تو پھر آدمی ناجائز کام کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، بے حیائیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ہی بتاتی ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارے رشتے دار ہیں۔ اور حیا آدمی سے اگر دور ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھی۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سرکار موجود نہیں تھے۔ سرکار آئے تو دیکھا ام حبیبہ اور ام سلمہ تشریف فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نابینا ہے، ان سے پردہ کیسا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ حالانکہ سرکار کی بیوی کے بارے میں اگر کوئی گمان بھی کرے ذرہ برابر تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کی بیویاں نسبت رسول کی وجہ سے محترم ہیں۔ امت کی تعلیم کے لیے سرکار نے یہ بتایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی نابینا سے بھی پردے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے کردار و کریکٹر سے یہ ثابت کر دیا، اور قرآن نے بھی بتایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سرکار اپنی بیویوں کو سمجھائش دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نابینا سے پردہ کرو۔ اور اب سرکار کی اس تعلیمات کو چھوڑ کر کے کوئی اپنے گھروں میں مسلمان نہیں غیر مسلموں کا داخلہ رکھے اور اندر تک کمرے تک اور کچن تک لے جائے، اور اس کے بعد میں وہ بعد میں کہے کہ ہمارے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، تو پھر یہ پاگل پن کس کا ہے؟ جس نے دروازہ کھول دیا، جس کے بارے میں حضور نے کہہ دیا کہ کافروں سے کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بھروسہ کر کے مکان چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، پھر وہ گہار لگاتا رہے، آواز لگاتا رہے، تو اس میں قصور دین کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس نے اسلام کے قانون کو توڑا ہے، اسلام کے قانون پر عمل نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اسلام کے قانون پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ امتحان ضرور ہوتا ہے، اور امتحان میں آدمی اگر کامیاب ہوتا ہے تو پھر جنت کی بشارت مل جایا کرتی ہے اور اس کو ابدی زندگی مل جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو دے اس سے لے لو، قانون دے قانون لے لو، کتاب دے کتاب لے لو، حدیث دے حدیث لے لو، نماز دے نماز، جو سرکار دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس قانون کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں سے کمی پیدا ہو رہی ہے اور ہماری پریشانیوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر اس قانون کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ، کیونکہ ڈاکٹر سکون نہیں دیتا، دنیا دار سکون نہیں دیتا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، دلوں کو چین، دلوں کو سکون، دلوں کو قرار، دلوں کو راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں اطمینان چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، قرار مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں ریاکاری، دکھاوا، یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ کوئی 70 پیسہ دکھا کر کے خرچ کرے اور کوئی 1 پیسہ چھپا کر کے خرچ کرے تو ان 70 پیسوں پر یہ 1 روپیہ بھاری ہو جائے گا۔ اگر کوئی نام نمود کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ریاکاری، مکاری، عیاری نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کرتا ہے تو وہ کام بائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور اس کام میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا میں نامعلوم کتنے آئے چلے گئے، آئیں گے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت زلزلے کثرت سے آئیں گے، آئے دن جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، لیکن خوف نام کی چیز نہیں دل میں۔ بس پرچار ہوتا ہے، آج 3 جھٹکے آئے، پرسوں 2 جھٹکے آئے، لیکن یہ جھٹکے کیوں آ رہے ہیں اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔
زمین پر جب بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں، زنا کاریوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر زمین پر بارش روک دی جاتی ہے، زلزلے پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت اتنا قریب ہے کہ اللہ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب ہے۔ جس وقت چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اسی وقت قرآن نے کہہ دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب ہے، اور قیامت کی موٹی موٹی نشانیاں آئے دن ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ زلزلے یہ محسوس ہو رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو پورا ہونا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں بال برابر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ جب زلزلے پہلے آتے تھے لوگ سنتے تھے تو پھر جانتے ہو لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بھی زلزلہ آیا تھا، لوگ آئے حضرت عمر سے بتانے لگے، حضرت عمر نے اپنا عصا لیا اور زمین پر ٹھونک دیا اور فرمایا کیا عمر زمین پر انصاف نہیں کرتا؟ زلزلہ اس کے بعد سے جو غائب ہوا تو آج تک پلٹ کر نہیں آیا۔ بظاہر جسم پر کپڑے پرانے رہتے تھے لیکن ایمان ان کا پختہ رہتا تھا۔ آج ہمیں اللہ نے انواع اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی، کپڑے عطا فرمائے، ساری بہاریں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ایمان کی پختگی ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایمان ہمارا متزلزل ہونے کا ہوتا چلا جا رہا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ الامان والحفیظ اللہ خیر فرمائے۔ اب لوگوں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا دنیا مردار ہے، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ میں سوچنے لگا کہ سرکار نے کتے سے تشبیہ کر دیا کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، بلی کیوں نہیں کہا، بھینس کیوں نہیں کہا، دوسرے جانور چمگادڑ، یعنی کتے ہی سے تشبیہ کیوں دیا؟ تو شارحین حدیث نے اس کی تشریح فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی مر جائے جانور تو مردار کھانے کے لیے، اگر مردار کھانے کے لیے گدھ اگر آئے گا تو وہ تمام اپنی برادری کے لوگوں کو جمع کر لے گا۔ ایک کوہ اگر مردار کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی پارٹی کی برادری کے تمام کوے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کتے کی فطرت یہ ہے کہ ایک کتا اگر مردار کھا رہا ہے تو دوسرے کو کھانے نہیں دے گا، دوسرے پہ جھپٹے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یعنی جو دنیا دار ہوتا ہے، دیندار نہیں، جو دنیا دار ہوتا ہے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے جیسا میرے پاس مال آئے دوسرے کے پاس نہ آئے، جو میرے پاس گاڑی ہو دوسرے کے پاس نہ ہو، جو میرے پاس ہو وہ دوسرے کے پاس نہ ہو، یعنی دنیا دار کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا ہو جائے، دنیا دار چاہے گا ہی نہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، اور کتا ہڈیاں تک چوس چوس کر کے چبا چبا کر کے کھا جاتا ہے، یہی حال دنیا دار کی ہے۔ دنیا دار باپ کا مال کھا جائے، بھائی کی جائیداد ہڑپ کر لے، پڑوسی کا مال ہڑپ کر لے، رشتے داروں کو تباہ کر دے۔ دنیا دار جو ہوتا ہے اس کو ہائے ہوا صرف دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب اس بخاری کے حدیث کی روشنی میں ہم ذرا سروے کریں اور جائزہ لیں اپنی زندگی کا، کیا ہم حدیث و قرآن کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے کمزور ہے تو کبھی زبان سے، اور اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو ہم دولت کے ذریعے، یعنی طرح طرح سے ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں میں اتحاد پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر کسی قوم میں اتحاد نہیں تو قوم مسلم ہے۔ مسلمانوں میں اس قدر انتشار ہے کہ پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے، ماں بیٹی میں تعلق نہیں ہے، بیٹا باپ میں تعلق نہیں ہے،
بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہاں جا رہی ہے، ماں باپ کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھ لے۔ بے غیرتی کا دورہ ہے۔ اس قدر شرمناک بیماریاں عوام میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں کہ آج اپنا ایمان بچانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے۔ بے شک مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر کے جینا بہت بڑی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن اب خالی کلمہ سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کو نماز بھی پڑھنا پڑے گا، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، ایمان پہ بھی قائم رہنا پڑے گا، جھوٹ سے بھی بچنا پڑے گا، جھوٹی قسموں سے بھی بچنا پڑے گا۔ بات بات پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں، ہر بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن لوگ قسموں کا دھندا بنا لیے ہیں، ہر 2 منٹ پہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اسی لیے اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی اندھے کو کسی نے ایک تھپکی لگائی تو اس نے کہا حاجی صاحب رہنے دو۔ اس سے لوگوں نے کہا تو نابینا ہو کیسے پہچان لیں گے حاجی صاحب؟ بولے یہ کام حاجی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کر کے زیادہ تر لوگوں کا یہی مشغلہ ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، نمازی کہیں، ہمیں بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھیں۔ حالانکہ آدمی جب صحیح کام کرتا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ نہ کسی کو لوگ عزت دیتے ہیں، نہ سماج عزت دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دے دے پوری دنیا مل کے بے عزت نہیں کر سکتی، اور اللہ جسے ذلیل و رسوا کر دے پوری دنیا مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ اور اللہ جب عزت دیتا ہے تو اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ ذلیل و خوار ہو کر کے لوگ دنیا میں چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے تو ان کا بھی وجود دنیا میں تھا، اور 1400 سال، ہزاروں سال گزر گئے جن لوگوں نے ایمان پر رہ کر کے زندگی گزاری، آج جو منزلوں میں زندہ ہیں، مسجدوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں، جلسوں میں زندہ ہیں، حدیثوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، انہیں ابدی زندگی میں جایا کرتی ہے۔ لیکن جو دنیا ہی کے لیے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا جہاں اے برادر نہ مانت بکس، یہ فارسی زبان ہے، جہاں اے برادر نہ مانت بکس، دل اندر جہاں اپنی بندوبست۔ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے بھائی، دل دنیا سے نہیں، دنیا پیدا کرنے والے رب سے لگا، دل دنیا پیدا کرنے والے رب سے لگا۔ سکندر جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ عوام کو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر اتنا بڑا بادشاہ رہا مگر جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سکندر جیسا بادشاہ دنیا میں آیا چلا گیا، لیکن صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، اولیاء کرام کی زندگی پڑھیں، بزرگان دین کی زندگی پڑھیں، انہوں نے سب کچھ راہ مولا میں قربان کر دیا، سب اللہ اور رسول کی رضا کے لیے بانٹ دیا، تو اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا، ان کو ابدی حیات عطا فرما دی۔ اور دنیا میں تو نہ معلوم کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دعا کیا تھا یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جیسی کسی اور کو نہ ملی ہو، تو اللہ نے نبی کی دعا کی قبول کیا، اور اللہ نے سلیمان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ واقعی میں پوری روئے زمین پر، پوری دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور خالی حکومت ہی نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے تابع تھی، سمندر کا پانی ان کے تابع تھا، ہوا ان کے تابع تھی، چرند و پرند، کیڑے مکوڑے اور تمام روئے زمین کی مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع فرمان تھی اور ان کا حکم مانتی تھی۔ اور اسی پر بس نہیں، کیڑے مکوڑے کی بولیاں حضرت سلیمان سمجھتے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، قرآن پڑھو۔ کیڑے مکوڑے کی بولیاں سمجھتے تھے، جانور کی، کنکر و پتھر کی، نباتات، جمادات، تمام حتیٰ کی شیاطین کی بولیاں بھی اللہ کے نبی سلیمان سمجھتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جناتوں پر ان کی حکومت تھی۔ جناتوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تخت بنایا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔
اور تخت کتنا بڑا تھا؟ 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا. پہلے میل چلتا تھا، اب کلومیٹر چلتا ہے. 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا تخت بنایا کس کا؟ سونے کا اور ریشم کا. 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا سونے کا تخت اور ریشم کا. اور وہ تخت جب بن گیا تو سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جب بیٹھتے تھے تو سونے کا منبر بچھایا جاتا تھا سلیمان علیہ السلام پہ بیٹھنے کے لیے. دائیں بائیں 7 لاکھ سونے اور چاندی کی کرسیاں بچھائی جاتی ہیں. یہ پوری باتیں قرآن کی تفسیر میں ہیں. سلیمان علیہ السلام سونے کے منبر پر بیٹھتے، داہنی طرف ان کے وزیر، ان کے سفیر سونے کی کرسی پر، بائیں طرف چاندی کی کرسی پر اس زمانے کو علماء کرام بیٹھتے. اور اس جو خالی جگہ بچتی اس پر جنات، انسان. پورا تخت جب اس طریقے سے سج جاتا تو سلیمان علیہ السلام ہوا سے کہتے اے ہوا ہمارا تخت اوپر لے کر چلا. تو قرآن کی تفسیر میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت ہوا لے کر کے پرواز کرتی، اور جب اوپر بلندی پر تخت پہنچتا تو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تمام پرندے اپنے اپنے پروں سے اس میں بیٹھنے والوں پر سایہ کرتے تاکہ سورج کی کرنیں اور گرمی بیٹھنے والوں کو محسوس نہ ہو. سلیمان علیہ السلام اپنی پوری سلطنت کا دورہ اس تخت پر بیٹھ کر کے کیا کرتے تھے. مہینوں کا سفر آدھے دن میں آپ طے کر لیا کرتے تھے. شام کا وقت ہوتا، سلطنت کا دورہ کر کے واپس آ جاتے. اگر کہیں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہوا کو حکم دیتے تخت نیچے اترتا، آپ پریشانی رفع فرماتے. اور اس طریقے سے ہوا اللہ نے ان کے قبضے میں دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا تخت 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، 7 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی، اور بے شمار 7 لاکھ کے تو لوگ بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ جو خالی جگہ تھی کتنے لوگ بیٹھتے رہے ہوں. اتنا ٹن وزن لے کر کے بغیر پیٹرول کے، بغیر کسی آئل کے تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا. قرآن اگر مسلمان پڑھے، انہی باتوں کو پڑھ کر عیسائیوں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے ریسرچ کیا تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم نے قرآن کو الماریوں میں سجا کے بند کر کے رکھ دیا. اب کوئی مرے گا تو کھولیں گے، اور اب تو مرنے پر بھی لوگ قرآن نہیں کھولتے. مدرسے آباد ہے، لے آؤ اور لا کر کے کرائے کے بچوں سے مرنے والوں کو پڑھوا کر کے بخشوا دو. یہ سسٹم چل رہا ہے. قرآن کی ان آیات بینات اور ان تفاسیر کی روشنی میں لوگوں نے ترقی کیا تو کئی ٹن وزن ہوا میں جہاز بنا کر کے اڑا دیا. اور آج ان انگریزوں کے سائنس کو اور طاقت کو تو لوگ مانتے ہیں مگر نبی اور رسول کی طاقت کو نہیں مانتے ہیں. جتنا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا کہ اللہ نے نبیوں کو یہ پاور عطا کیا. سلیمان علیہ السلام دورہ کرتے. اور ایک بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سلیمان علیہ السلام جب اپنا دربار لگانا چاہتے تو آپ کا ایک کام، آپ کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو بلاتے نہیں تھے، دعوت نہیں دیتے تھے. ایک انگوٹھی تھی سلیمان علیہ السلام کو، اس انگوٹھی کو پہن لیتے اور جیسے ہی انگوٹھی پہنتے سارا دربار لگ جاتا، سب کو پتا چل جاتا، سارے لوگ جمع ہو جاتے. اور انگوٹھی جب اتار لیتے تو دربار برخاست ہو جاتا. اب کتابوں میں ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ لاؤ دیکھیں انگوٹھی میں تھا کیا. تو امام اجل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے سعد بن عبادہ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے، جو انگوٹھی میں نگ لگا ہوا تھا اس کا رنگ بھی بتایا. فرماتے ہیں آسمانی کلر کا، وہ آسمانی رنگ کا وہ نگ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں جڑوایا تھا، لگایا تھا. اور اس نگ میں خوبی یہ تھی کہ اس نگ پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے نام، ہمارے آقا کے نام کی برکت تھی کہ سلیمان علیہ السلام وہ نگ اپنی انگوٹھی میں انہوں نے لگا کے رکھا تھا. دربار نام نبی پر جمع بھی ہوتا تھا اور نام نبی پہ برخاست بھی ہوتا تھا. اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کے نام کی عظمت ملاحظہ کرو. اور وہی سلیمان علیہ السلام ہیں، اپنے تخت پر بیٹھ کر کے پرواز کر رہے ہیں. چلتے چلتے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا تخت کو نیچے اتار دے. تخت کو نیچے اتارا ہوا نے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے آئے. تمام جو مخلوق تھی فرمایا سب نیچے آؤ، اور آپ پیدل چلنے لگے. تخت وہیں روک دیا. تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر تک
سلیمان اور ان کے ساتھی پیدل چلتے رہے، ایک بیابان، جنگل، چٹیل میدان، اس سے ہو کر کے آپ جب گزر گئے 8 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کے بعد دوبارہ تخت کو لایا، اس پر سوار ہونے لگے تو لوگوں نے کہا حضور روزانہ آپ سلطنت کا دورہ کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں، کبھی آپ تخت نیچے اتار کر پیدل نہیں چلے ہیں، آخر یہاں پر کیا تھا جو آپ 7-8 کلومیٹر پیدل چلے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے اور اسے لوگ مدینہ کہیں گے، اسے لوگ مدینہ کہیں گے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں مکہ سے ہجرت کر کے آخری نبی آئیں گے اور یہی ان کی آرام گاہ ہوگی، یہی ان کا مزار بنے گا، اس لیے میں نے مدینے کا ادب کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تخت سے نیچے اتر گئے، آپ کے ساتھ لوگ پیدل چلے، آپ نے فرمایا کہ یہ مدینہ شریف آگے چل کر کے لوگ اسے کہیں گے اللہ کے رسول جو آخری نبی ہیں وہ یہاں آرام فرمائیں گے۔ جب یہ تذکرہ میرے نبی کا ذکر کیا گویا سلیمان نے میرے نبی کا میلاد پڑھا، میرے نبی کا ذکر ہی تو میلاد ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تذکرہ کیا تو جہاں سلیمان کے تمام صحابہ سن رہے تھے ایک شخص پر کیفیت تاری ہو گئی، سبحان اللہ، میرے نبی کا نام مصطفیٰ کی برکت، کیفیت تاری ہوئی، کہنے لگے سلیمان علیہ السلام، حالانکہ وہ ان کے نبی تھے، سلیمان کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اگر اجازت دو تو میں یہیں رک جاؤں، اگر اجازت دو تو میں یہیں رک جاؤں، اس لیے کہ اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی، کوئی 900 سال، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال زندہ رہے، تو اس امید پر کہاں عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں رک جاؤں، ہو سکتا ہے اس آخری نبی کا مجھے دیدار ہو جائے، ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف اپنے نبی سے سنا ہے تو ہمارے نبی کے عاشق بن گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر اجازت دیں تو میں یہیں قیام کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت رک جاؤ، ان کا نام تھا تبا، فرمایا رک جاؤ، فرمایا تم رک جاؤ، میرے نبی کا نام سن کر کے وہیں پر وہ ٹھہر جاتے ہیں اور میرے نبی کے انتظار میں وہ زندگیاں وہیں گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے خط بھی دیا تھا اور فرمایا تھا جب وہ آخری نبی آئیں کہ تمہیں دے دینا، یہاں تک کہ قرنن بعد قرن نسلن بعد نسلن، وہ خط ہوتے 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 ان کی نسل میں ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط تھا، یہ 1700 سال پہلے کی بات ہے، سلیمان نے فرمایا تھا 1700 سال بعد وہ نبی آئیں گے، 1700 سال پہلے کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے، ادھر 12 ربیع الاول کو سرکار میں جلوہ گر ہوئے اور مکہ شریف میں 53 سال رہے، اور پھر مکہ شریف سے اللہ کا حکم پانے کے بعد بحرین کی طرف اللہ نے فرمایا ہجرت کر جاؤ یا مدینہ کی طرف، تو میرے سرکار نے مدینہ پسند فرمایا۔ سرکار جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے کہا خبردار یہ جانے نہ پائیں، اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد کو معاذ اللہ قتل کر ڈالے یا انہیں قید کر کے لائے 100 اونٹ انہیں انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو انعام کا لالچ تو ہر دور میں رکھنے والے لوگ تھے، اپنے قبیلے اپنے خاندان کا ایک شخص جس کا نام تھا بریدہ نے اپنے خاندان سے 70 لوگوں کو چنا اور 70 لوگوں کو ساتھ میں لیا اور ننگی تلواریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے مکہ سے نکل پڑے، ڈھونڈتے چلتے چلتے راتوں دن محنت کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے قریب سرکار کو پا لیا۔ سرکار ابو بکر صدیق اور ابو بکر کا غلام تینوں لوگ چلے جا رہے تھے، جب سرکار کے قریب آئے سرکار نے ملاحظہ کر لیا 70 اشخاص ہیں، ننگی تلواریں ہیں، جیسے ہی بریدہ قریب آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ سرکار نے بریدہ سے پوچھا جو 70 لوگوں کو لے کر کے قتل کرنے آئے تھے، جیسے ہی سرکار نے گفتگو کیا تو میرے سرکار کے کلام کی شیرینی، میرے سرکار کی گفتار، میرے سرکار کے لبھائے پاک سے نکلے ہوئے موتیوں کے مانند جو پھول جھڑ رہے تھے، اس شیرینی کو، اس مٹھاس کو، گفتگو کے انداز کو بریدہ نے جب دیکھا تو میرے نبی پر قربان ہو گیا، تلوار گر جاتی ہے
اور مصطفیٰ کے قدموں کو تھام کر کہتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا سننا تھا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ تو جب بریدہ مسلمان ہوا تو 70 لوگ جو آئے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہوئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ قتل جو کرنے کے ارادے سے آئے تھے، تلوار 70 لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو اسلام کے بانی رسول پاک پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تلواریں ان کی ہاتھ میں تھیں، لیکن مصطفیٰ کے کردار نے وہ کام کیا جو تلوار کام نہ کر سکی۔ سرکار کے کردار، گفتار، عادت و اعتبار، شیرینی کلام، یہ انداز دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان میں 70 لوگ بھی ہوئے۔ اب وہ سب کے سب مدینہ شریف سرکار کے ساتھ چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کچھ دور آگے بڑھے تو بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا ایک شوق ہے، میری ایک خواہش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پوری کروں۔ سرکار نے فرمایا کہو بریدہ کیا شوق ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، مدینہ شریف بالکل قریب ہے، میرا شوق یہ ہے کہ اس قافلے کے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جھنڈے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے حبیب نے اجازت مرحمت فرما دی۔ بریدہ نے اپنی پگڑی اتاری اور پھاڑ کر کے جو نیزہ تھا اس پہ اپنی پگڑی کو جھنڈا بنا کر بلند کر دیا، اور یہ مہینہ بھی ربیع الاول شریف کا تھا۔ اور سرکار جھنڈا ساتھ میں ہے، بریدہ اسلمی ہیں، 70 لوگ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ جھنڈا لے کر کے چلتے چلتے مدینہ شریف جب پہنچے تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد قباء میں 4 دن ٹھہرے اللہ کے رسول نے، اور وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد 4 دن ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ شریف کے لیے شہر میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مدینہ شریف والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے حبیب آنے والے ہیں، تو روزانہ نگاہوں کا فرش لوگ بچھا کر کے منتظر رہتے تھے، بلند بلند پہاڑیوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور نگاہیں جمع کر کے ان گلیوں کی طرف رکھتے تھے جدھر سے مدینہ شریف مکہ سے لوگ آتے رہتے تھے۔ روزانہ کا یہی معمول تھا، جب سورج چڑھ جاتا، دھوپ شروع ہو جاتی تو لوگ واپس آ جاتے۔ روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اس دن بھی لوگ انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے گھروں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اچانک ایک یہودی کی نظر پڑی اس قافلے پر۔ یہودی نے جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، چمک دمک دیکھ کر کے پکار اٹھا، اے جانے والوں واپس آ جاؤ، تمہارا محبوب آ گیا ہے، تمہارا مقصود آ گیا ہے، تمہارا مطلوب آ گیا ہے، اے لوگوں پلٹ کر کے واپس آ جاؤ۔ جب لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آمنہ کے لال کا داخلہ مدینہ طیبہ میں ہو چکا تھا۔ لوگ دیوانہ وار گر رہے ہیں، ایک قافلے کی صورت ہے، مدینہ طیبہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، ہر چہار یعنی روشنی ہی روشنی۔ لیکن حضرت انس صحابی فرماتے ہیں میں 7-8 سال کا رہا ہوں گا، بات تو میں سمجھتا تھا۔ فرماتے ہیں سرکار کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ در و دیوار روشن ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں پورے مدینے کو جلوس کی طرح، پورا مدینہ دلہن کی طرح سجایا گیا، ان کے جلوس ہاتھوں میں جھنڈا ہے، اور دیوانوں کا جھرمٹ ہے، انصار کا جھرمٹ ہے، لوگ اسلحہ لے کر کے اور جشن مناتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر عاشق رسول کی تمنا ہے کہ سرکار ہمارے یہاں قیام فرمائیں، سرکار ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں، میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ سارے لوگ منتظر ہیں، اونٹنی امیروں کے دروازے سے گزر رہی ہے، اونٹنی محل کے قریب سے گزر رہی ہے، لوگوں کی فلک پوش عمارت کے قریب سے گزر رہی ہے، مگر سارے لوگ بادت کھڑے ہیں، اونٹنی ہمارے یہاں ٹھہر جائے، اونٹنی ہمارے یہاں ٹھہر جائے۔ ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، مولا میں اس لائق نہیں کہ تیرے محبوب کی مہمان نوازی کر سکوں، پھوس کا چھپر ہے، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے، یا رسول اللہ بستر بھی اچھا نہیں ہے، مگر اے میرا مولا، اے پروردگار تیرا محبوب تو غریبوں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہے۔ ابو ایوب انصاری